آگے کیا فرمایا؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو ان لوگوں کا چلنا پھرنا جو کافر ہیں، فی البلاد، ان کا شہروں میں چلنا پھرنا۔ کیا مطلب؟ آج دیکھتے ہیں نا مسلمان کافر گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں، فلاں عیش و عشرت میں ہیں، فلاں گاڑی میں دیکھتے ہیں کافروں کے پاس دیکھے جدید قسم کی گاڑیاں ہیں، اہل یورپ کے پاس دیکھ لیں جدید قسم کے آلات ہیں، روڈ دیکھ لیں، محل دیکھ لیں، مکان دیکھ لیں، بنگلے دیکھ لیں، گاڑیاں دیکھ لیں، کاروبار دیکھ لیں، ان کے لیے عیش و عشرت کا سامان دیکھ لیں۔ اللہ نے یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دی ہے، ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ فرماتے متاع قلیل، وہ تو تھوڑا سا سامان ہے، وہ تو تھوڑا سا سامان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رب تعالی نے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک بنی رہے گی، قائم رہے گی، اللہ دے رہا ہے، دے رہا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، انسانوں کو بھی دے رہا ہے، پرندوں کو، درندوں کو، ہر چیز کو دے رہا ہے میرا مالک، کیونکہ وہ مالک ہر چیز کا ہے، وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، اور رب کا معنی ہے پالنے والا، وہ سب کو پال رہا ہے، سب کو دے رہا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی رب دے رہا ہے، اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اگر ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو دو اور پھر اس کو نکالو، اس سوئی کے پر جو پانی لگا ہوا ہے نا، اس کو سمندر سے کیا مناسبت ہے؟ سمندر کا پانی کوئی کم ہوگا اس سوئی کے ساتھ لگنے کی وجہ سے؟ فرمایا اللہ کے خزانوں میں سے اتنی کمی بھی نہیں آتی، رب کے خزانے اتنے وسیع ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی، خدا دے رہا ہے، دیا ہے، دیتا رہے گا، لیکن اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ فرماتے میرے بندو، آپ کو دھوکے میں نہیں ڈالا ہے کافروں کا یہ چلنا پھرنا، کافروں کی یہ عیش و عشرت، کافروں کا گاڑیوں میں گھومنا، محلات میں رہنا، عیش میں رہنا۔ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رہ گئے ہیں اور وہ کما گئے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے، متاع قلیل، یہ بالکل تھوڑا سا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، یہ چند لمحے کے لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی اوقات ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، خدا کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی عطا نہ کرتا۔ خدا کے ہاں تو اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جو تمہارے لیے پیدا کیا نا جنت، اس کا مقام کتنا ہے وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، اتنا مقام، وہ جنت فرمایا ایک چابک، ایک باریک سوٹی، ایک چابک، اس کے بقدر جو جنت کی زمین ہے نا، ساری دنیا کے خزانے اکٹھے کر لو، اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے، اس کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی۔ اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر آیا ہے ساری دنیا کے خزانے اکٹھے کر لو، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جنتی عورت کو جو لباس عطا فرمائے گا نا، صرف اس کے دوپٹے کی قیمت بھی دنیا ادا نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا جب سے بنی ہے جب تک رہے گی، سارے اس کے خزانے اکٹھے کر لو، اس ایک دوپٹے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ تو مسلمانوں، پھر تم کافروں کے پاس ساز و سامان دے کر کیوں تعجب کرتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میرے رب نے تمہارے لیے بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہے، اللہ نے اس سے کئی درجے اعلیٰ چیزیں تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ اللہ فرماتے متاع قلیل، یہ کافروں کے بعد جو کچھ ہے نا، یہ تھوڑا سا سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر دیکھنا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، پھر دیکھنا ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ
جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو ڈرے اپنے رب سے، تقوی اختیار کیا۔ اللہ فرماتے لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے، جنات ہوں گی جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کافروں کو دیکھتے ہو عیش و عشرت کا سامان ان کے پاس ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ہم بھی ویسے ہو جائیں، ہمارے پاس بھی ایسے سہولتیں ہوں، ہمارے پاس بھی ایسا سامان ہو، کوٹیاں بنگلے کاریں گاڑیاں ہوں، ایسا سامان ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو تو میں نے تھوڑے سے وقت کے لیے دیا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے، اور تمہیں تو میں نے ہمیشہ دینا ہے، تمہیں تو میں نے جو جنت دینی ہے نا، خالدین فیہا، وہ چند دنوں کے لیے نہیں ہوگی، چند لمحے کے لیے نہیں ہوگی، چند سالوں کے لیے نہیں ہوگی، چند مہینوں کے لیے نہیں ہوگی، اے ایمان والے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہوگی۔ خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، یہ اکرام ہوگا اللہ کی طرف سے، یہ عطا ہوگی رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ آگے کیا فرمایا؟ وما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ کے پاس ہے نا وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ یہ دنیا کی چیزیں دیکھ کر تم حیران ہوتے ہو، یہ دنیا کے عیش و عشرت دیکھ کر تم حیران ہوتے ہو، یہ دنیا کا ساز و سامان دیکھ کر تم حیران ہوتے ہو، اللہ فرماتے ہیں جو میرے پاس ہے اس سے کئی گنا بہتر ہے، اور وہ نیک لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اس نے پناہ ہونا ہے، جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض لوگ، من بعض کے لیے آتا ہے، اور اہل کتاب میں سے بعض، اہل کتاب میں سے لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، البتہ جو ایمان لاتے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور وہ جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو نازل کیا گیا ان کی طرف اس پر ایمان لاتے ہیں، خاشعین للہ، وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے، یہود و نصارہ، پیچھے ان کی حرکتوں کا ذکر تھا کہ انہوں نے فلاں فلاں حرکتیں کی، فلاں فلاں اعمال کو چھپایا، فلاں فلاں حکم کو چھپایا، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ اپنی کتابوں کو نہیں مانتے، انہی کی کتابوں میں ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کے صحابہ، قرآن کا ذکر، سب کا تذکر ان کی کتاب میں موجود ہے، لیکن قرآن کا اصول ہے کہ جنہوں نے مانا خدا ان کی تعریف بھی کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ سب برابر نہیں ہے، اہل کتاب میں سے بعض ایمان بھی لائے ہیں، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا قرآن مجید، جو ان کی طرف نازل تورات انجیل زبور، ان کو مانتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، خاشعین للہ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ نہیں بیچتے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں چند پیسے ٹکے۔ جو پہلے عرض کیا تھا نا، یہود و نصارہ حق بات کو چھپا کر دنیا لیتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لو علماء سوء ہیں، اہل علم ہو کر دین حق کو چھپا کر چند ٹکے لے رہے ہیں، دنیا کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں، تاکہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں میرا عہدہ نہ چلا جائے، فلاں میری دنیا کی عیش و عشرت نہ چلی جائے، تو دین حق کو چھپا جائیں گے۔ تو یہ یہود و نصارہ نے بھی کیا، دین حق کو چھپایا ان کے علماء نے، صحیح بات عوام کو نہیں بتائی، اور تاکہ ہمارا عہدہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا جو دنیا کی دولت ہے وہ چلی نہ جائے، ہمارا وہ نظام سلسلہ بند نہ ہو جائے، تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا، خدا کی آیتوں کو بیچا چند ٹکوں کی خاطر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بعض ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، خدا کی آیتوں کو بیچتے نہیں ہیں، یہود و نصارہ میں سے بھی، حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، حضرت ثعلبہ ہیں، اسی طرح تمیم داری ہیں، اور بہت سارے یہود و نصارہ میں سے لوگ مسلمان ہوئے، صحابہ ہوئے، کلمہ پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم اجر عند ربہم، ان کے لیے، یہی لوگ ہیں
ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، خدا ان کو بھی اجر عطا فرمائے گا، ان کا بھی مقام ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، اصبروا، صبر کرو، کافروں کی طرف سے کوئی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں، اس پر صبر کرو، واویلا نہ کرو، اپنے دین حق پر، وصابروا، ڈٹے رہو، ڈٹے رہو، ورابطوا، اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو، کافروں کا مقابلہ کرو۔ آپ دیکھ سن چکے ہیں 313 تھے جو جنگ بدر لڑی، 700 تھے جنہوں نے احد کی جنگ لڑی، یہ چند صحابہ، تھوڑی سی تعداد، تھوڑا سا اسلحہ اور قوت، اور بڑے بڑے کافروں پر غالب آ گئے، بڑے بڑے لشکر کا مقابلہ کیا۔ ایمان والوں کو بھی حوصلہ دیا جا رہا ہے، یہ قیامت تک کے لیے قرآن موجود ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اے ایمان والے ہو، تم بھی صبر کرو، وصابروا، اور ڈٹے رہو، ورابطوا، اور اپنی سرحدوں کی حفاظت فرماؤ۔ ہاں، مجاہد کا کتنا مقام ہے، سرحد کی حفاظت کرنے والے کا کتنا مقام ہے، محافظ اور نگران کا کتنا مقام ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فوت ہو جاتا ہے نا، اس کا اعمال کا سلسلہ ختم، سلسلہ ختم۔ فرمایا لیکن ایک مجاہد ایسا آدمی ہے جس کے اعمال بڑھتے رہتے دن رات، وہ شہید بھی ہو جائے خدا اس کے اعمال کو بڑھاتا رہتا ہے، وہ خدا اس کے اعمال کو بڑھاتا رہتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ الحمدللہ آج دے درس کے اندر ساری صورت آل عمران مکمل ہو چکی ہے۔ زندگی دی انشاءاللہ کل صورت النساء شروع ہوگی، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ بے ہدایت نو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ جو ہدایت یافتروں نو زندہ رکھ، اسلام تے موت دے، ایمان تے، یا اللہ سارے مسلمانوں اپنے گھر دے وچ آن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو آئے انہاں دی حاضرین اپنی پیاری پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما، یا اللہ بیماروں نو شفا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں نے ایک سارے نرینا اولاد عطا فرما، یا اللہ ساڈے سونے پاکستان یا رب تو ہر وبا تو ہر بیماری تو حفاظت فرما، یا اللہ ہندوستان کشمیر تے مسلمانوں دی غیب تو مدد فرما، یا اللہ جتنے ایمان والے دنیا تو چلے گئے ساڈے پورے قصبے تے قبرستان دے اندر جتنے مسلمان دفن ہیں، میرے پروردگار سب دی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے ایمان والے بیمار ہیں سب نو شفا عطا فرما۔ بالخصوص ایک بچہ ہونے واسطے کافی دنوں تو دعا واسطے کہا جا رہا ہے، یا اللہ پاک اس بچے کو صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ اپنا فضل عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما، یا اللہ زندہ رکھ سلامت موت دے، ایمان دے، یا اللہ سے گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، میرے پروردگار تیری رحمت امیدوار ہیں، تو اپنی رحمت سے کے ساری خطاؤں کو معاف فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔